السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 273۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں ایک چیز کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ انسان کو خود غرضی کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے کہ میں جس گلی میں رہتا ہوں میرا پڑوسی کوئی یہودی ہی کیوں نہ ہو، میرا پڑوسی کالا چور ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو۔ پڑوسی کا حق، پڑوسی کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو آپ پر تین حق رکھتا ہے۔ ایک وہ آپ کا رشتہ دار ہے، رشتہ داری کا حق۔ ایک وہ مسلمان ہے، اسلام کا حق۔ ایک وہ آپ کا پڑوسی ہے، پڑوس کا حق۔ کتنے حق ہو گئے؟ تین۔ اور بعض دو حق رکھتے ہیں، مسلمان ہے، اسلام کا حق، پڑوسی ہے، پڑوس کا حق۔ اور بعض کوئی کتنا بھی کالا کافر کیوں نہ ہو، مرتد کیوں نہ ہو، اس حد تک کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کا بھی ایک حق ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے گلی محلے میں رہتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ ہمیں اپنی گلی میں یہ بصیرت سے جینا چاہیے، آنکھیں بند کر کے اپنے گھر کی چار دیواری میں خوش ہوں تو دنیا خوش ہے، اور اگر میں غمگین ہوں تو دنیا غمگین ہے۔ یہ خود غرض آدمی کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ میری گلی میں میرے محلے میں ضرورت مند کون ہے۔ اور پڑوسی کا کہاں تک ہوتا ہے؟ 40 گھروں تک پڑوسی ہے۔ الادب المفرد کے اندر امام بخاری علی رضی اللہ عنہ سے روایت لے کر آئے، 40 گھروں تک پڑوسی ہوتا ہے۔ مسجد میں آئے نماز پڑھنے، آئے جوتا رکھا چپ کر کے نماز پڑھ کے نکل گئے، نہ مسجد کے اخراجات کی کوئی فکر لی کبھی، نہ جس ٹھنڈی ہواؤں کے نیچے ہم نماز پڑھتے ہیں، آخر یہ ہوائیں آسمان سے تھوڑی آتی ہیں کہ یہ مفت چلتی ہوں، آخر کچھ اخراجات، کچھ ضروریات ہیں۔ درد رکھنے والا بندہ جو اللہ کے گھر کی فکر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی فکر بھی رکھے گا، اس کو کمی نہیں آتی۔ جس مسجد میں نماز پڑھیں، جہاں پر ہوں، وہاں کی پوری ٹینشن لیا کریں، فکر لیا کریں اللہ کے گھر کی کہ کیا اخراجات ہیں ماہانہ، میرا حق بنتا ہے کہ میں اس میں حصہ ڈالوں۔ اور پھر اپنے نمازیوں کو دائیں بائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کروڑ پتی ہیں، آپ ارب پتی ہوں تو آپ ایسا کریں۔ بعض دفعہ کسی بندے کو صرف آپ کے دلاسے کی ضرورت ہوتی ہے، بعض دفعہ کسی بندے کو صرف اور صرف آپ کے تھوڑی سی میٹھی باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض دفعہ کسی بندے کو آپ کی معمولی سی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں روپے خرچ کریں اور ہزاروں روپے، آپ 100 روپے میں بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ آپ تھوڑے پیسے دے کر بھی کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں ہزاروں دیں تو کام بنے گا، ایسے بنیں، دوسروں کا درد رکھنے والے بنیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، جس مسجد میں نماز پڑھیں ادھر کے نمازیوں کا خیال رکھیں۔ اور اسی طرح آپ کے جو جہاں کاروبار کرتے ہیں وہاں پر دائیں بائیں پڑوسیوں کو دیکھیں، آپ کے جو ملازم ہیں ان کو دیکھیں، آپ کے جو دوست ہیں ان کو دیکھیں، ان کے حقوق ہیں آپ کے اوپر، یہ حق رکھتے ہیں آپ کے اوپر۔ اللہ کے لیے ہمیں یہ آیت سبق دیتی ہے کہ ہم جاہل نہ بنیں، کیونکہ جو جاہل ہوتا ہے نا وہ حقدار کو پہچان نہیں سکتا۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے نا کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء، جاہل سمجھتا ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم جاہل نہ بنیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک بصیرت کی زندگی گزاریں، دوسروں کے لیے درد رکھیں۔ جس طرح میرے بچے ہیں، کسی کے بھی بچے ہیں، جس طرح میرے بچوں کی کبھی آرزو اور خواہش ہوتی ہے، کسی کے بچے کی بھی ہوتی ہے۔ واللہ آپ کسی کے گھر میں خوشی داخل کر دیں، کسی مسلمان کو خوش کر دیں، آپ کو کیا پتہ کہ آپ نے کتنی بڑی نیکی کی، رب آپ سے کتنا خوش ہوگا کسی مسلمان کو خوش کرنے سے۔ تو خیال کریں، دیکھیں اب سردیاں آ رہی ہیں نا، موسم بدل رہا ہے، دیکھیں لوگوں کے لباس کو دیکھیں، نوٹ کریں، جو طالب علم چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو دیکھیں، گلی محلے میں نوٹ کریں، کس کے پاس سخت سردی کے اندر پاؤں ڈھانپنے کے لیے جوتا نہیں ہے، کس کے پاس جسم ڈھانپنے کے لیے کوئی جرسی نہیں ہے، کوئی جیکٹ نہیں ہے۔ آپ نہ لے کے دیں 100 جیکٹیں،
آپ ایک جیکٹ لے دیں، 2 لے دیں، کوشش کریں کہ اپنا حصہ ضرور ڈالیں اس خیر کے اندر۔ اگر ہم ایک احساس کرنے والے بن جائیں نا، ہم احساس کرنے والے بن جائیں تو واللہ یہ معاشرے سے فقر ختم ہو سکتا ہے۔ ہم احساس کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر وہ درد ختم ہو گیا۔ اور وہ لوگ کہ جو اسلام سے دور ہیں ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ درد اور احساس اسلام والا ان لوگوں نے اپنے اندر پیدا کر دیا، اور مسلمانوں کے اندر وہ درد اور احساس ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بصیرت اور شعور کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔